کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم مل کر کوئی کام کرے تو بھی بہت کم کام ہوگا، جتنا نقصان ہو چکا ہے مزید ہو رہا ہے۔ سحری افطاری تو بڑی دور کی باتیں ہیں، لوگوں کو روح اور جسم کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے بھی میسر نہیں ہے۔ چھتوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، پانی کے اندر 3-3 4-4 فٹ پانی کے اندر لوگ موجود ہیں، یعنی بیان کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ کیسے آدمی بیان کرے؟ بڑی آزمائش۔ عذاب کا لفظ کبھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ناواقفیت میں یہ لفظ استعمال، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، یہ ہمارے لیے اس میں ایک یاد دہانی۔ ہم جو سیلاب سے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی یاد دہانی، بلکہ ہے ہی ہمارے لیے یاد دہانی۔ جو اس کا شکار ہوئے ہیں وہ اس کا شکار ہو کر پھر اصل ہماری طرف نگاہیں اپنی اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ کام تو فوری ہونا چاہیے کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے، ان کے لیے مال جمع کیا جائے۔ خود جماعت اسلامی بھی، اس کا ہر کارکن اس کام کے اندر مصروف ہے، اس کی قیادت جگہ جگہ دوروں کے اندر اپنے کارکنوں کو ہدایت دینے کے لیے موجود ہے، اور اپنی جیب سے جو کچھ دیا جا سکتا ہو، انفاق کیا جا سکتا ہو، اس کو کیا۔ اس لیے کہ آزمائش کی یہ گھڑیاں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کبھی واقعی بلندیوں اور رفتوں کا سفر بھی طے کراتی، درجات کی بلندی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کا سبب بھی بنتی۔ اسی لیے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے، انفرادی اور اجتماعی تمام دائروں کے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ یہ سیلاب ان کے لیے آیا ہے، وہ جو اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں، وہ جن کے نام اخباروں میں چھپتے ہیں۔ میرا تاثر خیال تو یہ کہ سیلاب اصلاً تو ہمارے لیے آئے جو بظاہر اس میں نہیں ہے، کہ ہم سے پوچھا جانا ہے کہ تم تو ٹھیک ٹھاک تھے نا، سحری بھی کرتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، زندگی کے اچھے دن بھی گزارتے تھے، مہنگے پھل فروٹ بھی خریدتے تھے، سب کرتے رہے یہ کام، لیکن جنہیں تمہیں یاد رکھنا تھا انہیں تو تم بھول گئے تھے نا۔ اور اس آزمائش کو ان کی آزمائش سمجھ لیا تھا تم، یہ میری اور آپ کی آزمائش۔ لہذا اس راستے میں جی بھر کر انفاق کرنا، اور نیتوں کو درست کر کے واقعی سحری کچھ کم کر دی جائے، اس کے آئٹم افطاری کے اندر کچھ کم کر دیا جائے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اس کے نتیجے میں یہ اعلان آتا ہے نا کہ کرکٹ میچ ہوگا، اس لیے ہوگا کہ وہ انگلستان میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان اور کسی اور 11 کا، تاکہ اس سے جو پیسے جمع ہو وہ سیلاب زدہ لوگوں کو دیا جائے۔ تو یہ میچ ہم اپنے اندر کیوں نہ کریں؟ ہمارا سحری کے ساتھ ایک میچ ہو، ایک افطاری کے ساتھ میچ ہو، ایک نئے کپڑے بنانے کا جو شوق ذوق ہوتا ہے اس حوالے سے میچ ہو کہ اس سے پیسے بچا کر ہم ان لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کی بھی ضرورت ہے، ان کے حالات سے واقفیت کی بھی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع، یعنی فی الحقیقت جسے رجوع اللہ کہتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی طرف چلنے اور بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے مادی حوالے سے، مادی وسائل سے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ زیادہ بڑے پیمانے پر تو ظاہر ہے پیسے کی ضرورت ہے، جو ضروریات زندگی ہیں وہ تو پتہ نہیں پہنچ سکیں گی، نہیں پہنچ سکیں گی، کیسے پہنچیں گی؟ جو لوگ جہاں پر گھرے ہوئے ہیں ان تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچ جائیں، کھلے آسمان کے نیچے اگر پہنچ بھی گئے تو لوگ تلاش میں ہیں اپنے پیاروں کی تلاش، مسنگ پیپل ہیں بے شمار، کہ نہ معلوم کون کہاں گیا۔ ایک گھر کے سارے افراد جگہ جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ جب آپ بات کریں تو وہ سب سے پہلے اسی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پیاروں کو تلاش کرو کہ وہ کہاں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو ان گنت وہ بحثیں بھی چھڑ جاتی ہیں جو ہماری اپنی کمزوری کی دلیل ہوتی، جو ہمیں منہ چڑھا رہی ہوتی۔ کالاباغ ڈیم کی بحث چھیڑ دی گئی، سرحد کے وزیر اعلیٰ مسلسل، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کہ وزیر اعظم صاحب جنوبی پنجاب میں تو سارا سامان بھیج رہے ہیں لیکن ہماری طرف نہیں بھیج رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نام سے بھی آیا۔ صوبہ سندھ کے اندر یہی مسائل پیدا ہو گئے۔ اس لیے حکمرانوں کا جہاں یہ فرض ہے، زرداری صاحب تو ان سب چیزوں سے فارغ ہیں، وہ تو اب روس کے دورے پر جا رہے ہیں، اس لیے کہ دورہ کرنا زیادہ ہے، ہمیں پہلے برطانیہ تھا، اور دوروں کی تفصیل تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح چارٹر پلین پورا بھر کر یہاں سے گئے تھے، اور کس طرح درجنوں بڑی گاڑیوں کے اندر پھر لندن کے ایئرپورٹ پر اترے تھے، اور کس ایجنڈے کی تکمیل کی تھی وہ الگ تھا،
یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ہمارے اوپر سوال. سیاسی لب و لہجے میں بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں, سیاسی بیانات سے بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ جو آزمائش ہے عجیب و غریب قسم کی آزمائش, اور آزمائش تو ظاہر ہے اس کی جہتیں بہت ہوتی ہیں, لہذا اس آزمائش سے نجات کی بھی اور بارگاہ رب العزت سے معافی کی دعا مانگنی چاہیے. دراصل ہمارا تعلق دعا سے بھی کچھ کمزور ہی ہو گیا. یہ میں نے جو آیتیں پڑھی تھی اس میں آخری بات تو یہی آتی ہے کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے تو دل کی دنیا تو آباد ہے نا, کہ اپنے رب کو یاد کروں, اس سے اپنے الفاظ میں ٹوٹے پھوٹے پیرائے میں کچھ کہنے کی کوئی ارداز پیش کروں. والا ہو کیا رہا ہے تو ہی جانتا ہے, تیری مشیت ہے, تیرے فیصلے, تو سب کچھ ٹھیک کرتا ہے, بہتر کرتا ہے, ہمیں سمجھ بوجھ فہم نہیں ہے. لیکن جس مشکل سے, جس آزمائش سے, جن حالات سے, یعنی امریکہ بھی طنز کر رہا ہے, کہاں ہیں تمہارے دوست, ایران اور چین کہاں ہیں, وہ تو تمہاری مدد کو نہیں آئے, ہمارے ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ امریکہ کی مدد سے ہم کو بچائے اور محفوظ رکھے, اس کے ہیلی کاپٹروں سے بھی اور اس کی امداد سے بھی, کہ اس کی امداد کے اندر بھی اور اس کے ہیلی کاپٹروں کے اندر بھی پاکستان دشمنی اور بھارت دوستی, پاکستان کے عوام کو زیر کرنا اور بھارت کے لوگوں کو زبر کرنا, یہ اس کے اندر پنہا موجود ہے. لہذا یہ گھڑی بھی آزمائش کی ہے کہ امریکہ کو یہ بات کہنی ضروری سمجھی اس نے, اور اس سے زبان پر آئی کہ تمہارے دوست کا ہے, ہم مدد کر رہے ہیں تمہارے, اور جو مدد کر رہے ہیں, اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی شاید کوئی چیز ہوتی ہے, محاوروں کو بدل دینا چاہیے, اس سے بھی گیا گزرا معاملہ. لہذا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی تو رجوع کرو میری طرف, ایمان کو تازہ کرو, اس روزے سے کرو, قرآن سے کرو, دعا کے ذریعے کرو. میں تو سنتا ہوں تمہاری باتیں, قبول بھی کرتا ہوں ان کو, مانتا بھی ہوں جو تمہارے حق میں ہے. لہذا دعا کے ساتھ تعلق میں جو اسملال ہے, جو کمزوری ہے, جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جلدی سے جاتا ہے ہاتھ منہ پر واپس سے پھیرنے, ختم کریں نا مولوی صاحب دعا, اتنی لمبی لمبی دعائیں بات, یعنی دعا کے ساتھ طبیعت کے اندر کوئی مناسبت نہیں رہی. اور یہ بھی گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے, نافرمانی کے افرید کی وجہ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے پھر اس قربت کا سفر جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہو پاتا. اس لیے مومن کے اس ہتھیار کو ناگزیر ہے کہ مومن کام میں لائے, ہر چھوٹے بڑے دائرے میں, انفرادی اجتماعی معاملے میں اخلاص کے ساتھ, پوری رقت کے ساتھ, اس کے ساتھ تعلق کی آبیاری کے ساتھ ان دعاؤں کا اظہار ہو, اور چاروں طرف کے حالات کی درستگی کا انحصار, کیونکہ تدبیر کے بعد, اونٹ کو رسی سے باندھنے کے بعد توکل پر ہے, دعا پر ہے, اس کا سہارا حاصل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.